وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ایک مختصر موقع عطا فرمایا ہے، وہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ایمان اور اچھے عمل ہے۔ الذي خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کے درمیان میں ہمیں ایک موقع دیا ہے، جس میں وہ پرکھنا چاہ رہا ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے کہ تم میں اچھا عمل لے کر کون آتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کے ذمے ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفتوں میں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفتوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہی رب ہے، وہی کھلانے والا، پلانے والا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ ہر چیز اس کی قدرت کے تحت چلتی ہے، پوری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا۔ زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنایا ہے، جتنے جاندار ہیں، جتنے مخلوقات ہیں، سب کا خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ ایسا یقین کرنا، اور حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، آپ کو خاتم النبیین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، آپ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا کہ آپ سے رہبری لیں گے، آپ کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اور اس بات کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی آپ کے مبارک طریقوں پر زندگی گزاریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ کے طریقے سے ہٹ کر جو آدمی زندگی گزارے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے ہر ایک کے ذمہ۔ یہ پہلا کام ہے اس دنیا میں، تجارت سے پہلے، ملازمت سے پہلے، زراعت سے پہلے، ہر کام سے پہلے یہ ایک کام ہے پہلا، اللہ پر ایمان لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، آپ کے طریقوں میں کامیابی کو یقین کرنا، اور آپ کے اچھے اچھے طریقوں کو زندگی میں داخل کرنا، جس کو اچھے عمل کہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کہ اب جو بھی کام کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ دو فعل آدمی کی، یا تو برا ہے یا اچھا۔ آدمی زبان سے اچھا بولے گا، برا بولے گا، خیر کی بات بولے گا، بھلائی کی بات بولے گا، اللہ کا نام لے گا، قرآن پڑھے گا، سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا، برائی کی بات بولے گا۔ ایسے جسم کے ہر عضو سے یہ دونوں چیزیں متعلق ہے، یا تو اچھی ہوگی یا بری ہوگی۔ ایمان والوں کو اس کا حکم دیا کہ اچھے عمل لائیں، اچھے اچھے کام کریں، لیکن اچھے کاموں کا تعلق بھی ایمان سے ہے۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا تعلق ہوتا ہے، تو اچھے کاموں کی سوچتی ہے آدمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ دل جو ہے نا، دل وہ بادشاہ، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو، کان کھول کر سنو، الا ان فی الجسد لمضغہ، کہ انسانی جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح چلتا ہے۔
زبان سے صحیح الفاظ ادا ہوتے ہیں، اچھے کلمات نکلتے ہیں، کانوں کو اچھی باتیں سننے کی رغبت ہوتی ہے، نگاہ سے آدمی حلال اور جائز چیزوں کو دیکھتا ہے، اچھے کاموں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف، دعوت کی طرف، خدمت کی طرف، کہ اندر بنا ہوا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر اندر وہ لوتھڑا بنا ہوا نہیں ہے، اس میں فساد ہے، بگاڑ ہے، تو پھر پورے جسم سے فساد ظاہر ہوتا ہے، زبان سے بری باتیں بولتا ہے، گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، برے برے کام کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کو پیدا کیا تھا کہ وہ اچھا عمل بناؤ، اپنا اچھا عمل بناؤ۔ یہی زندگی میں پیدائش کا مقصد ہے کہ اچھے اچھے کام کریں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھے اور خیر کے کاموں کی طرف آدمی اپنے ایمان کے بقدر جاتا ہے۔ جتنی ایمان میں قوت ہوگی، جتنی ایمان میں طاقت ہوگی، اتنا خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھے گا، اور جتنا اندر ذوق ہوگا، ایمان میں کمزوری ہوگی یا اندر نفاق ہے، ظاہر میں آدمی کچھ کہہ رہا ہے، اندر کچھ ہے، نفاق ہے، تو پھر خیر کے کاموں کی توقع نہیں کی جا سکتی، بھلائی کے کام یہ آدمی نہیں کر سکتا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے، لیکن چونکہ اندر فساد بھرا ہوا ہے تو خیر کی طرف آدمی نہیں جا پاتا، نہیں چل پاتا۔ بعض گناہوں کے آدمی مومن ہوتا ہے، ایمان والا، لیکن بعض گناہوں کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اعمال خیر سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ مشین ٹھیک ہے لیکن اس پر زنگ لگ گیا ہے، تو اس کو کوئی اور تکلیف نہیں، زنگ ہے، وہ زنگ دور کرنا ہے، زنگ دور ہو گیا تو پھر اچھی چل پڑے گی۔ ایسے گناہوں کا زنگ چڑھتا ہے قلوب پر۔ فضائل ذکر میں شاید شیخ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے آدمی، ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، گناہ کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اب اس دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی میل کچیل صاف کرنے والی مثال دی حدیث میں کہ لوہے کو لیے آنکھ کی پٹی ہوتی تو اس کو پگھال کر زنگ دور کرتے، اس کو زنگ نکالتے اس کو۔ ایسے دلوں کا زنگ صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا نام لیا کرے، اللہ کی یاد میں لگے ہو، تاکہ دل کا زنگ اترتا جائے، گناہوں سے وہ زنگ چڑھتا ہے۔ ہاں، گناہوں کے ذریعے سے ایک تو بڑے گناہ ہوتے ہیں جن کو کبیرہ گناہ، وہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، اس کے لیے توبہ ہے، اور توبہ کے طریقے ہیں، جیسے نماز قضا کی ہے تو نماز چھوڑ دی ہے تو قضا کرے، پھر معافی مانگے۔ خالی معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا کہ نماز باقی ہے معافی مانگ رہا ہے، کہ پہلے نماز پڑھیں پھر قضا کرنے کی معافی مانگیں۔ روزہ چھوڑا ہے، فرض روزہ ہے، قضا کریں پھر معافی مانگیں، اور آئندہ نہ چھوڑنے کی نیت کریں، تو پھر وہ زنگ دور ہوگا۔ بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے معافی مانگو، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے تو اس میں صفائی آئے گی، پھر قلب میں پھر رغبت پڑے۔ زنگ کے ساتھ مشین ٹھیک سے کام نہیں کرتی، زنگ چڑھ جاتا ہے، مشین کام نہیں کرتی، اس کی صفائی کرواتے، سروس کرتے، سروس کرتے پھر وہ صاف ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سی مرتبہ اچھے کاموں کی توفیق آدمی کی رک جاتی ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، اس کی وجہ یہ زنگ ہوتا ہے گناہوں کا۔ کبیرہ گناہ کی ہے آدمی نے، بڑے بڑے گناہ کر کے رکھے، ماں باپ کو پریشان کیا ہے، سب سے بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، رشتے داروں سے قطع تعلقی کر رکھی ہے، بہت بڑا گناہ قطع تعلقی کرنا۔ جن کا نفع واجب تھا اپنے ذمے، وہ نفع ادا نہیں کیا، یا کسی کا اور واجب حق آدمی کے ذمے،
حق ادا نہیں کیا ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں آدمی نے چوک کی ہے، یا آدمی نے جو ہے نا شیطانی گناہ بولتے، شیطانی تو حیوانی ہوتے، حیوانی چوکے، اور ایک شیطانی کے جس میں تکبر ہے، یہ شیطان کا کام، ابا واستکبر وکان من الکافرین، آدمی میں بڑائی پیدا ہو گئی، عجب آیا، کبر آیا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، مختلف جگہ فضائل میں بھی حضرت شیخ نے ان کا تذکرہ کیا، تو اس حالت میں پھر اچھے کاموں کی توفیق نہیں ہوتی آدمی، تو اس کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی صاف کرے بالارادہ کہ ارادے سے اس پر طائب ہو جائے، معافی مانگے کہ اللہ بھول ہوئی ہے، مجھ سے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہوئی ہے، نماز قضا ہوئی ہے، آدمی قضا کر دے اس کو، زکوٰۃ باقی ہے، آدمی اپنی زکوٰۃ ادا کر، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رکھی ہے تو ان کا حق ادا کرے، ان کو راضی کرے، رشتے داروں سے قطع تعلق ہی کر رکھی، فضائل صدقات میں نا صلہ رحمی اور قطع تعلقی کی حدیثیں ہیں، رشتے داروں سے قطع تعلق ہی کر رکھی آدمی، بھائیوں سے، بہنوں سے، پڑوسیوں سے، تو آدمی معاملہ صاف کرے تو پھر توفیق ہوگی آگے، ورنہ توفیق سلب ہو جاتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی، تو پھر اعمال خیر آدمی نہیں کر پاتا، حالانکہ اعمال خیر کے لیے پیدا کیا ہے، اچھے اچھے کام کرو، یہی بات ہے سب جگہ، قرآن میں، حدیث میں، سب جگہ یہی کہا ہے کہ کیا کرنا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت اچھے کام کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ بغیر ایمان کے نیکی قبول نہیں ہے، بغیر ایمان کے نیکی قبول نہیں ہے، نیکی کی قبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ جیسے آپ کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے جاؤ تو کیا چاہیے؟ ویزا پاسپورٹ پر لگے گا، آپ کے پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو ویزا لگے گا، ایسے بغیر پاسپورٹ کے ویزا نہیں لگتا، ایسے بغیر ایمان کے آدمی کا کار خیر بھی قبول، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہاں دنیا میں برکتیں ظاہر ہو جائے گی، اس دنیا میں برکتیں ظاہر ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر بدلہ نہیں ہوگا، اساسی چیز ایمان ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ اساس اور بنیاد ہے، اور پھر اس کے ساتھ اچھے اچھے کام ہیں، زبان سے بولے تو اچھا بولے، آنکھ سے دیکھے تو اچھا دیکھے، برائی کی طرف نظر جاوے جھکا لے، کوئی برا کلمہ زبان پر آوے ہوٹ بند کر لے، گالی آ رہی زبان پر خاموش ہو جاؤ، غصے میں آدمی گالیاں دے دیتا ہے، برا بھلا کہہ دیتا ہے، یا بڑی شاندار مجلس لگی ہے تو غیبت بہت میٹھی لگتی ہے، غیبت جو بڑی میٹھی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت آتی ہے اس میں، ایک سنتا ہے دوسرا شیو، ہاں اچھا، ہاں اچھا، ہاں میں نے بھی دیکھا تھا وہ ایسا، پھر وہ تیسری بات لاتا، یہ دوسری بات لاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں؟ پوچھ رہے ہیں اللہ میاں، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ اللہ خود ہی کہہ رہا فکرہتموہ، تو اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو، کوئی پسند نہیں کرتا اسے، تو پھر اللہ سے ڈرو، کس سے ڈرو؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بڑا سننے والا ہے، بہت سننے والا ہے، اور بڑا باریک بھی ہے، لطیف ہے، لطیف،
وهو اللطیف الخبیر، بڑا باریک بھی ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں، کون کیا کر رہا ہے، رات کے اندھیرے میں کون کیا کر رہا ہے، دن کے اجالے میں کون کیا کر رہا ہے، بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے، تہخانوں میں کیا ہو رہا ہے، دریاؤں میں کیا ہو رہا ہے، انسان کیا کر رہے ہیں، جنات کیا کر رہے ہیں، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ اس کو کسی آلے کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے کوئی مشین کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خبر لانے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود باخبر ہے، خود ہی وہ باخبر ہے، سب دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ ڈر ہوگا تو آدمی برائی سے بچے گا، ڈر ہوگا تو برائی، ورنہ ڈر ہی نہیں آدمی کے دل میں، خوف نہیں اندر۔ جتنا لوگوں کا ڈر ہے اتنا بھی اللہ کا نہیں، کہ اگر وہی آدمی سامنے آ جائے تو آدمی اس سے ڈرتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے بولوں گا تو ابھی لڑائی ہو جائے گی، اس سے تو ڈرتا ہے جو کمزور مخلوق ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کہہ رہا اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ اندر ڈر پیدا ہو۔ گناہوں سے آدمی ڈر رہا ہے کہ گناہ ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو پھر گناہ سے بچے گا، نماز چھوڑنے سے، برائی کرنے سے، گناہ کرنے سے، غلط دیکھنے سے، غلط جگہ جانے سے، غلط بات بولنے سے آدمی ڈرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ لطیف ہے، بڑا باریک دیکھنے والا ہے، اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی اس کو حاجت نہیں کہ جا کر وہ خبر دے اللہ کو، بلکہ وہ خود ہی سارے عالم کا نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہی سارے عالم کو تھامے ہوئے ہے۔ تو اندر وہ ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی تو آدمی برائیوں سے بچے گا اور اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھے گا، جو اس محنت کا بنیادی مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے کہ آدمی خیر کے کاموں میں آگے بڑھے۔ اللہ نے خیر کی طرف آگے بڑھنے کو کہا، خیر کے کاموں کی طرف، مغفرت کی طرف، ہدایت کی طرف، رحمت کی طرف، کہ اس میں آدمی آگے بڑھے، تیزی سے جاوے اعمال خیر کی طرف، وہاں سستی نہ کرے، وہاں پیچھے نہ رہے، خیر کے کاموں میں زیادہ نہ سوچے، نماز کا وقت ہوا تاخیر نہ کریں، فوراً نماز ادا کریں، باجماعت ادا کریں، مسجد جا کر ادا کریں۔ کوئی چیز اللہ کے نام پر لگانے کا داعیہ پیدا ہوا ہے، جان لگانے کا، مال لگانے کا، تاخیر نہ کریں۔ شیطان ڈر پیدا کرتا ہے، یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تم کو فقر کا خوف دلاتا ہے اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا، اور اللہ تم کو مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی مغفرتوں کی طرف آدمی دوڑے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، ایسی جنت کی طرف اللہ کہہ رہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف دوڑے آدمی، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی حاجت ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا میں تو وہیں سے شروع کرتے ہیں، معافی مانگ کر کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، وہیں سے شروعات کرتے ہیں دعا میں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں۔ یہ بڑی ضرورت ہے کہ مغفرت نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے۔ کلیئریشن ہوتا ہے، کسی ملک میں داخل ہوتے تو سرٹیفکیٹ مانگتے ہوتے، ویزا لیتے نا اس وقت مانگتے تھے، کلیئر آدمی، کرمنل نہیں ہے، اس کے ذمہ میں کوئی کیس نہیں ہے، کوئی حکومت کا کوئی تاوان نہیں ہے، کلیئریشن مانگتے ہیں، ٹھیک آدمی۔ تو سب منزلوں پر اس کی ضرورت پڑے گی پہلے کہ آدمی کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور پھر اللہ امید دلاتا ہے، وعدہ کر رہا ہے جنت کا، اس جنت کا جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی زمین آسمان کے، وہ تو لمبائی تو اور زیادہ ہوتی
عموماً لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. صف ہماری ہوتی ہے نا، صف کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ صف کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ 4 فٹ یا 4.25 فٹ ہوتی ہے، اور اس کی لمبائی 200 فٹ کی مسجد ہے، 150 کی دیتی ہے. تو چوڑائی عموماً کم ہوتی، لمبائی زیادہ ہوتی. آدمی کی چوڑائی کتنی ہے؟ 22, 23, 24 انچ ہوتا ہے، شولڈر بنتا ہے آدمی کا اتنی ہے. اور لمبائی 6 فٹ، 5.5 فٹ ہے، 6.5 فٹ. تو لمبائی عموماً زیادہ ہوتی. تو یہ تو چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کتنی ہوگی اللہ ہی جانتا. لیکن دوڑو اس جنت کی طرف. لیکن وہاں جانے کے لیے پہلے مغفرت ہے. کیا ہے پہلے؟ مغفرت ہے. غیر مغفور جائے گا نہیں. جس کی مغفرت نہیں کیسے جائے گا؟ یہ کلیئریشن نہیں ہے اس کا. تو اس کو بٹھا دیتے ہیں نا ایئرپورٹ پر، ایک طرف بٹھا دیتے، ایک طرف بیٹھا بھی آگے. پھر اس کے برابر پوچھ پرچھ ہوتی ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے، سارا تحقیق اس کی ہوتی ہے. ایسے وہاں اگر آدمی ایمان کے ساتھ ہے اور اس طرح سے اس نے گناہ کر رکھے ہیں تو ان کو الگ کر دیا جائے گا. ابھی ان کا کلیئریشن نہیں ہے. پھر ان کے پاس اگر کوئی ایسے اسباب ہیں جہاں سے ان کی سفارش ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اللہ کا رحم کرم ہو جائے، یا پھر کیا ہے کہ ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا پہلے کہ وہاں صفائی کروا کے آؤ. کلیئریشن کہاں سے لاؤ؟ دنیا میں تو بہت آسان کہ آدمی توبہ کر لے، سچے دل سے تائب ہو جائے، نماز قضا کر لے، اور کوئی حق اللہ کا ہو توبہ کر لے، مخلوق کا ہے معافی مانگ لے، مالی حق ہے ادا کر دے، وعدہ کر دے. تو دنیا میں آسان، اور وہاں بڑا مشکل ہوگا. وہاں بڑا مشکل ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، کہ جس کے پاس روپیہ پیسے نہ ہو وہ آدمی مفلس ہے. عرف میں یہی ہوتا ہے، سبھی یہی کہتے ہیں. صحابہ نے بھی وہی کہا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال پیسہ نہیں. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس سے زیادہ لوگوں کے حق باقی رکھ کے آیا ہوگا. ماں باپ کو ستایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کا پیسہ دبایا تھا، کسی کی زمین دبائی تھی، کہیں جھوٹ بولا تھا کسی کے معاملے میں. وہ صاحب حق ہیں اس معاملے میں کہ اس کے خلاف جھوٹ بولا تھا. تو یہ سارے حق والے آ کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ انصاف کی ترازو قائم. اور جب آدمی کو انصاف کا پتہ چلتا ہے تو پرانا آدمی بھی نکل کے آتا ہے کہ لو آج بدلہ لینے کا موقع ہے. ہوتا ہے دنیا میں بھی ایسا، جب کوئی ایسا انصاف پسند جج بیٹھتا ہے تو پرانے 5-10 سال پرانے کیس والے بھی آگے، بھائی یہ اب اچھا جج آیا، یہ ہمارا انصاف کرائے گا. تو وہاں تو انصاف کی ترازو خود اللہ پاک قائم کرے، جس کی صفت ہی عدل ہے. تو سارے لوگ جا جائیں گے اور سب اپنا مطالبہ رکھیں گے. اس آدمی نے ہماری غیبت کی تھی، اس نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے ہمارے پیسے چرائے تھے، اس نے ہماری زمین دبائی تھی. کوئی بہن آئے گی کہ یہ ہمارا بھائی تھا جس نے ہمارا میراث کھائی تھی، اس نے. سب جمع ہو جائیں. اور اللہ کے وہاں تو انصاف ہوگا، ظلم تو ہے نہیں وہاں تو انصاف ہی انصاف. تو انصاف کرے گا وہ. سب اس کے بندے ہیں، وہ بھی بندے، یہ بھی بندہ ہے. اس کے بیٹے تو ہیں، یہ بیٹا ہے، وہ پوتا ہے یا بھتیجا ہے، تو بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دے. وہاں تو انصاف ہوگا. تو اللہ تعالیٰ انصاف کی ترازو قائم کریں گے جب تو حق والوں کو حق دیا جائے گا. وہاں زمین جاگیر سے، سونے چاندی سے اور وہاں ریال ڈالر سے قیمت نہیں چکائی جائے گی. وہاں کی کرنسی اجر ہے، ثواب ہے، جس کا اس وقت ہم کو احساس نہیں ہے. ثواب کتنی بڑی چیز.
دن بھر میں ہم بہت سارے ثواب کے موقع گوا دیتے ہیں، بہت سارے موقع گوا دیتے ہیں جس میں ہم اجر جمع کر سکتے ہیں، ثواب جو آخرت میں کام دے گا۔ بہت سارے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں جس میں ہم ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے ہمیں بڑا اجر ملے۔ جیسے حدیث میں ہے، بازار میں کوئی آدمی اگر چوتھا کلمہ پڑھتا ہے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ بولو نا بھائی، کتنی نیکی ملتی ہے؟ 20 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ لیکن ہم کتنی بار گزرتے ہیں بازار سے؟ کتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ یہ تبلیغ میں یاد دلاتے ہیں، اس کو یاد ہے بھائی بازار سے گزرو، کشت میں کہتے ہیں، کشت کیا آتا ہے، بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے، گلی کوچے میں سے گزرے تو کون سا کلمہ پڑھے؟ تیسرا کلمہ پڑھے، اور صبح شام ہر وقت چلتے پھرتے اللہ کا نام لیتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ یہ جامع کلمات ہے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جامع کلمات ہے ذکر کے، وہ پڑھتے رہیں۔ ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ جو ہے وہ ترازو کو بھر دے گا۔ اور وہ کون سی ترازو ہوگی؟ اللہ کی ترازو، اتنا بڑا اجر ہو سکتا۔ تو ان مواقع کو گنوانا نہیں چاہیے، زبان پر اللہ کا نام ہو چلتے پھرتے، جس موقع کے جو ذکر ہے جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے، تو اس سے اس کا جو اجر ہے وہ مرتب ہوتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، اجر بڑھتا جائے گا۔ تو وہاں حق والے آ کر حق مانگیں گے اور وہاں تو اجر چلے گا، وہاں کی کرنسی اجر ثواب، وہاں پیسے نہیں چلیں گے، وہاں روپیہ نہیں چلے گا، فیل ہو جائے گا سب، سونا نہیں، چاندی نہیں، کریڈٹ کارڈ کسی کا نہیں چاہیے، سارے کریڈٹ کارڈ فیل ہو جائیں گے۔ وہاں اجر والوں کو ان کے اجر کا بدلہ ملے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر نیکی لے کر آیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر برائی لے کر آئے اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے موقع ہے اس وقت ہمارے پاس، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھے کاموں کے عادی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ اچھے کاموں کے عادی بنے، زبان پر اللہ کا نام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، دین کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو خیر کی بات بولو یا خاموش رہو، خیر کی بات بولو یا خاموش رہو، کچھ نہیں بولنا۔ آدمی زبان سے اچھا بولنے کی عادت، یہ دعوت میں یہی ہے کہ آدمی دعوت دے گا لوگوں، اللہ بڑا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ پلاتا ہے، نماز میں کامیابی ہے، ایسی باتیں کرے گا تو اچھی باتوں کا عادی ہوگا ہی، اچھی باتیں کرنے کا۔ یعنی روزانہ گھر گھر جا کر ملاقات کریں، ہر ایمان والے بھائی سے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اخلاص کی، آخرت کی باتیں کریں تو اچھی اچھی باتیں آدمی بولنے کا عادی ہوگا۔ فضائل سناویں، فضیلتیں سنائیں گے، ایمان اعمال کی، نماز کی، ذکر کی، قرآن کی، تلاوت کی، حفظ کی، والدین کی خدمت کرنے کی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی فضیلتیں سنائیں گے، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو بری باتوں سے آدمی اپنے آپ بچ جائے گا۔ ایسے آدمی دعوت سے اب عبادت میں آئے گا، اذان ہو گئی تو نماز میں آئے گا، نماز کے بعد اللہ کی یاد میں لگے گا، سنت پڑھے گا، دعا مانگے گا، تسبیح پڑھے گا، کسی وقت تلاوت کرے گا، کسی وقت فضائل کے اجتماعی حلقے میں ہوگا تو کبھی فضائل کو انفرادی پڑھتا ہوگا، تو ابھی آدمی خیر کے کاموں کے عادی بنتا جائے گا۔ کبھی کاروبار کے لیے گیا ہے تو اچھی نیت کے ساتھ گیا ہے، طلب حلال میں گیا ہے، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہو جائے گا کہ وہاں جا کر جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سود کا کام نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے، غبن نہیں کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہا ہے، تو اس کی تجارت بھی عبادت ہو جائے گی۔ ایسا آدمی اب یہ سارے بار کام کرتے کرتے گھر جا کر آرام کرے گا سنت کے مطابق تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔
اس کا سونا بھی کیا ہو جائے گا؟ عبادت. تو گھر میں ہے تب بھی وہ عابد ہیں، دکان پر ہے تو وہاں بھی عبادت کرنے والا ہے، مسجد میں بھی عبادت کرنے والا ہے، اور مسجد کے باہر ہے لوگوں کے ساتھ دین کی بات کر رہا ہے، دین کی بات سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. تو دین کا سیکھنے سکھانے والا ہے، دین کی بات پہنچانے والا ہے. تو یہ مشق ہے ایک اچھی باتوں کے عادی بننے کی. خوبیوں کا آدمی عادی بنے گا. جب خوبیوں کا عادی بنے گا برائیاں اپنے آپ رخصت ہو جائیں گی. دھیرے 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 ان برائیوں سے نجات مل جائے گی آدمی کو. جن برائیوں میں مبتلا ہیں، غلط بیانی کی برائی ہے، غلط سننے کی برائی ہے آدمی میں، غلط دیکھنے کی برائی ہے. گش کے آداب ہے نا، کوئی نظر نیچی رکھے آدمی، ذکر فکر کے ساتھ چلے، نظر نیچی رکھیں کہ کسی غلط چیز پر نظر نہ پڑ جائے. تو ایک مشق ہے وہ جو توبہ کے ہمارے اعمال ہے، وہ سارے مشق کے طور پر تمرین ہے کہ اس کے ذریعے سے 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کی اللہ کی یاد کے ساتھ اچھے عملوں کے ساتھ ہو جائے گی. اب وہ جہاں جائے گا اچھا ہی عمل کرے. اور اچھا عمل کیا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ اچھا عمل. جس وقت کا جو کام ہے وہ آپ کے مبارک طریقے پر ہوگا تو وہ اچھا عمل بن جائے گا. آدمی نکاح کر رہا ہے، نکاح بھی آپ کے طریقے پر کرے گا تو اس کا اچھا عمل ہے. آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، آپ کے طریقے پر ہے تو اس کا اچھا عمل ہے وہ. ایک آدمی سنجے میں ہے، آپ کے طریقے پر ہے تو بھی اس کا اچھا عمل. جہاں ہے وہ ہر کام اس کا اچھا ہے جب وہ آپ کے مبارک طریقے پر ہوگا. اور اگر آپ کے مبارک طریقے پر نہیں ہے تو اس کی نماز بھی اچھی ہے. کپڑے میں، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی اس کو. ضیعک اللہ کما ضیعتنی، خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے. وہ نماز بددعا لے کر جاتی ہے جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اچھی طریقے سے رکوع سجدے نہیں ہوئے ہیں. اور آپ کے طریقے پر آدمی نکاح کر رہا ہے تو بھی عبادت، کھانا کھا رہا ہے تو اس کا بھی ثواب، استنجے میں ہے تو اس کا بھی ثواب، اس لیے کہ آپ کے طریقے پر یہ محنت ہے. اس میں یہ مشق ہے، ہر وقت 24 گھنٹے اسی کی مشق ہو. چلتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چڑھتے اترتے کہ آپ کے مبارک طریقے پر ہر کام کو کریں. تو پھر آدمی کا وجود جو ہے وہ خیری خیر ہو جائے گا. جہاں جائے گا یہ خیر پھیلائے گا. جیسے خوشبو لگا کے آدمی نکلا ہے تو جہاں جائے گا جگہ کو معطر کر دے گا وہ. اور ایک آدمی کے جوتے پہ پخانہ لگ گیا ہے، وہ اپنے گھر میں جائے گا تو گھر بدبودار کرے گا وہ. ارے ہوتا نہیں ہوتا ایسا، جوتے میں پخانہ لگ گیا نیچے. اب وہ وہی جوتا لے کے گھر میں گیا ہے تو کیا ہوگا؟ گھر میں خوشبو پھیلے گی. ارے بولو نا بھائی، کیا پھیلے گا؟ اور مسجد میں آئے گا تو مسجد کو بدبودار کر دے گا. ایسے اچھا عمل والا جہاں جائے گا، بازار میں جائے گا بازار کو نورانی کر دے گا. بازار میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، غفلت والی جگہ پر یہ ذاکر ہے کہ وہاں نورانیت پھیلائے گا کہ وہاں چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. بازار میں بھی غافل نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مرد کہاں اللہ نے کہ مرد ہے یہ، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. کہ مرد ہے یہ کون ہے؟ یہ مرد ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت و خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، وایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مانے نہیں. جو تجارت بھی کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ مرد ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یہ مرد ہیں. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. یہ مومنین کی صفت. وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سامنے کی پیشی سے ڈرتے ہیں. ان کو ڈر اس کا ہوتا ہے، باقی ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں.
ان کو وہاں کا ڈر ہے کہ وہاں حساب کے دن کیا ہوگا، حساب کے دن کیا ہوگا، اس لیے یہاں ڈرتے ہیں۔ جو ڈرے گا وہ بچے گا، جو ڈرے گا وہ برائی سے، غلط چیز سے آدمی بچتا کب ہے؟ جب ڈرتا ہے، دور رہتا ہے، ڈرتا ہے تو دور رہتا ہے۔ گناہوں سے آدمی ڈرے گا تو دور رہے گا، برائیوں سے آدمی ڈرے دور رہے گا کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں کرنا، تو کافی دور رہتا ہے۔ اس لیے حرام تو بہت دور ہے، مکروہ سے بھی آدمی دور رہتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہو جائے وہ مکروہ چیزوں میں بھی نہیں پڑتے ہو، کیونکہ وہ حرام کا دروازہ ہے، اس راستے سے آدمی حرام کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے ایسے فعل اور کام جو مکروہ شمار کی ہیں علماء نے، ایسے کاموں سے بھی دور رہتے، مشتبہ سے بھی دور رہتے، اس لیے کہ وہ دوسرا دروازہ ہے کہ مشتبہ چیز میں آدمی پڑ گیا تو وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس محنت سے آدمی کو 24 گھنٹے اچھے کاموں کی مشق کرنی ہے، اچھی نماز پڑھنے کی، اچھی تلاوت کی، اچھے ذکر کی، اچھی بات بولنے کی، اچھا کاروبار کرنے کی، جو حرام سے پاک ہو، سود سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، دھوکے سے پاک ہو، ایسا کاروبار کرنے کے آدمی مشق کرے۔ معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے رہنے کی مشق کرنی ہے کہ بس بیٹا ہے تو اچھا فرمانبردار بیٹا بنے، والد ہیں تو شفیق باپ بنے، مہربان باپ بنے جو اپنی اولاد پر مہربان، شوہر ہیں تو بااخلاق شوہر، بدتمیز نہ ہو، بااخلاق شوہر بننے کی مشق کرے، تاجر ہیں تو سچا تاجر بننے کی مشق کرے، اور نمازی ہیں تو پکا نمازی ہے، اچھا نمازی، صدقہ دینے والا ہے تو ایسا صدقہ دینے والا ہو جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جس میں ریا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، گنواتا نہیں ہے دے کر۔ جو کام کرے آدمی اس کی خوبی اختیار کرے اور اس کی خرابی سے آدمی بچے، اس کی مشق ہے تبلیغ میں۔ یہ 4 مہینے میں، 7 مہینے میں، سال میں، چلوں میں، روزوں میں، روز کی محنت میں یہی باتیں ہیں اور کیا، اور یہی کام ہے اور کیا، کہ آدمی ہر کام کو اچھا سے اچھا کرے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے، وہی وہاں دیکھا جائے گا۔ اس لیے اچھا گھر بنانے سے پہلے، اچھا کپڑا بنانے سے پہلے، اچھا جوتا پہننے سے پہلے، اچھی ٹوپی پہننے سے پہلے آدمی عمل اچھا کرے گا، اس لیے کہ اصل تو آدمی اپنے اچھے عمل سے عزت پاتا ہے، اچھے گھر سے، اچھی سواری سے، اچھے کپڑوں سے تھوڑا ملتی، وہ تو دنیا کے لذیذ ترین لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن اچھا عمل نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے، نبیوں کے پاس ہوتا ہے، صحابہ کے پاس تھا، اچھا عمل والے تھے، وہ عمل والے تھے، دن میں بھی رات میں بھی۔ بعد والوں سے کسی نے پوچھا کہ اصحاب محمد کو کیسا پایا تم نے، کیسے تھے وہ، تو کہہ رہے کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، کہ وہ رات کے راہب تھے، ہم نے ان کو دیکھا کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے، اور رات دن کے شہسوار، یہ ان کی صفتیں تھیں۔ ایسے مختلف صحابہ کے بارے میں پوچھا، حیدر علی کے بارے میں پوچھا، حیدر ابوبکر کے بارے میں کسی نے پوچھا، کسی نے حضرت معاویہ کے بارے میں، آپ نے ان کو کیسا پایا، ان کو کیسا پایا، ان کو کیسا، تو سب نے ان کی یہی شہادت، وہ ایمان والے تھے، وہ تقوی والے تھے، اچھی نماز پڑھنے والے تھے، مخلوق خدا کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے تھے، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ صفت عام تھی ان میں کہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے۔ ایک دن آئے گا جس دن اللہ کے سامنے اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا پورا کیا کرایا ریکارڈ تیار ہوگا، پورا کیا کرایا جو ریکارڈ ہے وہ تیار سب کا، کہ یہ آپ کا کیا کرایا ہے، یہ آپ کی فائلیں ہیں، یہ آپ کا عمل نامہ ہے۔ کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تمہارا عمل نامہ خود ہی پڑھ لو، خود ہی حساب کرو۔ جب بہت زیادہ برا حساب ہوتا ہے تو خود ہی حساب کرو، بھائی کیا کر کے آئے ہو، بھائی ملازم بہت بڑا گھاٹا کر کے آیا ہے تو کیا اس کا سیٹ اس کا حساب کرے گا؟ ارے بھائی تو خود ہی کر لے کیا کر کے آیا ہے، کیا بچا کے لایا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ باپ کی تجارت میں بڑا گھاٹا کر کے آئے گا اور حساب لے کر تو دیکھے گا
کیا لینا ہے اس میں سے دیکھ کر. ارے تو خود ہی بتا دے کیا لایا. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج تو خود ہی کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے، خود ہی کر لیں. اس دن سے ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے. ایک موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کوئی چوک ہوئی آپ کے سامنے تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا لولا القصاص یوم القیامت لاوجعتک بهذا السواک، کہ اگر قیامت کے دن مجھے حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تیری پٹائی کرتا ہوں. پٹائی نہیں کی لیکن ڈر ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. کوئی ایک صحابی آئے یا رسول اللہ، ہمارے غلام اور خادم جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں گڑبڑ بھی کرتے ہیں، تو کبھی کبھار ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کبھی مار بھی دیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی جو کمی بیشی ہے وہ اور تمہاری گالی گلوچ یا مار دھاڑ ہے اس کو قیامت میں وزن کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا. اگر ان کا بڑھ جائے گا تو ان کو بھگتنا ہوگا، تمہارا بڑھے گا تو تم کو بھگتنا پڑے گا. وہاں تو انصاف ہے. تو وہ کہہ رہے یا رسول اللہ میں نے سب کو آزاد کر لیا تاکہ یہ جھنجھٹ ہی باقی نہ رہے کہ اس کام میں پڑنا ہے جس کا حساب دینا پڑے گا. اور حلال کا حساب ہے، حلال کا حساب ہے تو پھر آدمی ڈرے گا کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی بات بولتے ہوئے. تو اتنا تقویٰ پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، پھر آدمی بچتا ہے. جب راہ خدا میں اچھا وقت گزارتا ہے تو واپس آنے کے بعد وہیں سے احساس ہو جاتا ہے آدمی نماز قضا کرتا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لیتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے بھائی صاحب معاف کر دینا، بڑی بے غیرتی سے زندگی گزاری ہے، آپ لوگوں کو پریشان. ایسے ہزاروں ملیں گے، آپ ہزاروں ملیں گے. لیکن وہاں تک کافی نہیں، جو وہاں سے گزر گیا وہ آگے بڑھے. وہاں تک کافی نہیں، وہ آگے بڑھا اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے علم میں، اپنے اخلاق میں بلندی پر پہنچے. جہاں فضائل میں ابتدائی درجے بیان ہوئے ہیں وہاں آگے والوں کے بھی قصے بیان ہوئے کہ جنہوں نے اثار کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے تقوی کے اعلیٰ معیار کے ساتھ. ابوبکر صدیق کا قصہ لکھا ہے، وہ جو غلام نے لا کر کھانا دیا تھا سخت بھوک میں، اور پھر پانی پی کر انگلی ڈال کے طے کر دی، نہیں نکل رہا، کہہ رہے کہ میری جان کے ساتھ نکلے تو نکالوں گا اس کو. کیا تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے؟ کہتے ہیں بڑا اعلیٰ درجہ ہے. حالانکہ وہ نہیں لائے تھے، کسی نے لا کر دیا تھا، ہو گیا، اب چلا گیا پیٹ میں، معافی مانگ لیتے کہ اللہ معاف کرنا، بھول ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کھاؤں گا. اور وہ سخت شیخ نے لکھا ہے سخت بھوک میں ایک لقمہ کہاں چلا گیا ہو تو جلدی نہیں. ایک تو پیٹ بھرا ہوا تھا آدمی کا، کچھ کھایا تو ذرا سا آدمی انگلی ڈالے نکل جائے گا، لیکن سخت بھوک میں گیا تھا. تو وہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ یہ بتایا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یہاں سے شروعات ہے اور یہاں جا کے آدمی آگے بڑھتا ہے. اس لیے نیت کرے، ارادہ کرے انشاءاللہ کہ اس محنت سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. خالی پھریں گے کہ فائدہ بھی اٹھائیں گے. یہ نہیں بھائی یہاں سے لاہور گئے، لاہور سے بلوچستان گئے، وہاں سے منصیرہ گئے اور وہاں سے یہاں گئے تو خالی اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ اس کام کے ذریعے سے پورے عالم میں جائیں گے. لیکن ایمان بنائیں گے، عمل بنائیں گے، اخلاق بنائیں گے، اور ان ساری چیزوں میں بلندی پر جانا موقع ہے ابھی دنیا میں. اس کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بلڈنگ بنانی ہے، کار بنانی ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن کسی آدمی کو بڑا متقی بننا ہے، اور سیجنبها الاتقى، بڑا متقی بننا ہے جیسے ابوبکر صدیق تھے، ان کا تذکرہ کیا اللہ نے کلام میں. وہ جو بڑا تقوی والا رضی اللہ عنہ، تو وہاں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. اچھی نماز بنانے کے لیے روپے کا خرچہ نہیں، اچھے اخلاق بنانے کے چارانے کا خرچہ نہیں. کسی کے سامنے مسکراتے چہرے دیکھے صدقے کا ثواب. آدمی مسکراتے چہرے سے لوگوں سے ملے جلے، سلام کرے، مصافحہ کرے، حسب موقع معانقہ کرے، خیر کی بات کہیں، خیر کی بات سنیں، دعائیں مانگیں، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، ذکر کریں. اس کے لیے 1 روپے کی ضرورت ہے. ارے بولو بھائی ضرورت ہے اس کو، چارانے کی بھی ضرورت ہے اس کے، غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے. اس لیے سب طے کرو انشاءاللہ کہ موت کے آخری سانس تک اچھے کام کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تبلیغ میں جائیں گے. کیوں جانا ہے تبلیغ میں؟
ہاں کہ دین سیکھنے سمجھنے کے لیے اور اس کی عملی مشق کے لیے جانا. پھر جو ہم سیکھیں گے سمجھیں گے اور جس چیز کی ہم مشق کریں گے دوسروں کو بتائیں گے. بھئی وہ سیکھنے سمجھنے کی یہ چیز ہے، کرنے کے کام یہ بھی ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. کون نیت کرتا ہے اس سبھی